بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو بات کرنا ہے تو اس کا ٹاپک ہے عورت، وومن، پلیس آف وومن ان دا کریشن پلان آف گاڈ۔ عورت کا مقام خدا کے تخلیقی نظام میں، یہ ہے آج کا ٹاپک۔ ایک بہت مشہور سیئنگ ہے، آپ اس کو جانتے ہوں گے ضرور، کہ دیر از اے وومن ایٹ دا بگننگ آف آل گریٹ تھنگس۔ میں نے اس سیئنگ میں پوٹینشیلی بڑھایا ہے، پوٹینشیلی۔ دیر از اے وومن ایٹ دا بگننگ آف آل گریٹ تھنگس کا مطلب یہ ہے کہ عورت یہ پوٹینشیل رکھتی ہے، بائی نیچر عورت کے اندر جو پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ گریٹ تھنگس کی بیس بن سکے، اس کے ذریعے گریٹ تھنگس وجود میں آئیں۔ اس سیئنگ میں پوٹینشیل کا ذکر ہے، اس کا مطلب نہیں کہ ہر عورت ایکچوئل سینس میں ایسی ہوتی ہے۔ اس پر میں نے بہت سوچا تو میں نے پایا کہ پوری ہسٹری میں بہت تھوڑی عورتیں ایسی ہیں جو اس سیئنگ کا پر پوری اتریں۔ بلین ٹریلین عورتیں پیدا ہوئیں، لیکن اس سیئنگ کا اپلیکیشن بہت تھوڑی عورتوں پر ہو سکا۔ اگرچہ پوٹینشیلی ہر وومن ایسی ہی تھی، پوٹینشیلی ہر وومن ایسی تھی، تو کیوں ایسا ہوا یہ میں بہت سوچتا رہا ہوں۔ آج مجھے ٹائمس آف انڈیا میں آج ہی ایک رپورٹ چھپی ہے، اس میں مجھے اس کا آنسر ملا۔ یہ آج کا ٹائمس آف انڈیا، دہلی ٹائمس۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشہور جو فلم اسٹار ہے مادھوری دیکشت، اس کا فوٹو چھپا ہوا ہے اور اس کا ایک انٹرویو اس میں آیا ہے مادھوری دیکشت کا۔ ایک بہت ہی، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں، میرا تجربہ یہ ہے کہ جو فلم ایکٹر اور فلم ایکٹریس ہوتے ہیں نا، یہ ہپوکریٹ نہیں ہوتے، جو بات ہے وہی کہہ دیتے ہیں۔ عام طور پر میرا تجربہ ہے، میرا ایکسپیرئنس ہے کہ لوگ ہوتے ہیں ہپوکریٹ، بات کچھ ہوتی ہے بولتے ہیں کچھ۔ خاص کر جو انٹلیکچوئلس ہیں، جو ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے، وہ تو سب کے سب ڈبل ٹاک کرتی ہے، صاف صاف نہیں بولتی ہے۔ لیکن یہ جو فلم کی دنیا ہے، وہاں کے لوگوں نے یہ بات پائی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ ہپوکریٹ نہیں ہوتے، وہ کبھی ڈبل ٹاک نہیں کرتے۔ جو بات ان کے دل میں ہوتی ہے وہی ان کی زبان پر ہوتی ہے۔ تو مادھوری دیکشت نے اس میں ایسی بات کہی جس سے میرے کوشچن کا آنسر مل گیا۔ وہ کہتی ہے کہ آج کا ٹائم سے انڈیا، یعنی 5 مارچ کا، آج کا ٹائم سے انڈیا 5 مارچ کا، اس کا جو ہوتا ہے پیج ڈیلی ٹائمس، اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ when I was unmarried, I was living in my own universe۔ جب میں شادی میری نہیں ہوئی تھی تو میں اپنی ہی دنیا میں جیتی تھی۔ When I was unmarried, I was living in my own universe۔ اب اس کے 2 بچے ہو چکے ہیں۔ اب 2 بچوں کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں بالکل بدل چکی ہوں، خود اپنے منہ سے بولتی ہے۔ اب کے بارے میں کہتی ہے وہ کہ اب کیا ہے، My kids are everything for me. Everything is determined by my kids, by their needs۔ 2 سینٹینس میں آپ سوچیں تو پوری کہانی عورت کی چھپی ہوئی ہے، پوری ہسٹری کی کہانی، پوری ہسٹری کی کہانی۔ یہ کہانی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہوا کہ عورت اپنے پوٹینشیل کو اویل نہیں کر سکتی، وہ بڑھتی چلی گئی ہسٹری میں۔ وہ کیا، میرج سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ جیتی ہے باڈی ڈسپلے میں،
اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، فیشن کرنا، بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنے کو بیوٹیفائی کرنا، جو میں کہتا ہوں باڈی ڈسپلے. تو میرج سے پہلے عورت جیتی ہے اس میں کہ دوسروں کو وہ اچھے لگے. بیوٹیفیکیشن کیا ہے کہ آپ دوسروں کو اچھے لگے، یہ بیوٹیفیکیشن. تو وہ کہتے ہیں کہ when I was unmarried, I was living in my own universe. اپنے آپ میں جیتی تھی. اب جب بچے ہو گئے تو کیا ہوا کہ اب بچوں میں جی رہی ہے وہ. My kids are everything for me. Everything is determined by their needs. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جس کو میں کہتا ہوں بریک ان ہسٹری. آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹرم بولا جاتا ہے گورنمنٹ سروسز میں، بریک ان سروس. اگر آپ کی سروس میں ہیں اور بلا چھٹی لیے ہوئے آپ ایک دن 2 دن بیٹھ جائیں گھر پر تو آپ بریک ان سروس ہو جاتا ہے. پچھلا جو ریکارڈ ہے ختم، اب نئے سرے سے آپ کی سروس شروع ہوتی ہے تو آپ کا پروموشن وغیرہ جو ہے وہ اب سے شروع ہوگا، پچھلا گنا نہیں جائے گا. تو عورت کی زندگی میں 2 بار بریک ان ہسٹری ہوتا ہے. پہلی بار اس وقت جب اس کی شادی ہوئی، جب شادی ہوئی تو وہ ہسٹری جو بنائی تھی اس نے باڈی ڈسپلے والی وہ ختم، کیونکہ اب بچہ ہوا. اب وہ نئی ہسٹری شروع ہوئی کہ بچے میں جینے لگے وہ. لیکن وہ بھی اس میں فرق رہتا ہے. کیوں؟ جن بچوں کو یہ عورتیں پوچھتی ہیں ان کے بھی تو بچے ہوں گے آگے، تو وہ اپنے بچوں کو پوچھیں گے. وہ کیوں پوچھتے رہیں گے مادھوری دکشت کو؟ وہ کیوں پوچھتے رہیں گے اپنے ماں باپ کو؟ تو جن بچوں کو پوچھتے وہ یہ بچوں کو وہ پوچھ رہی ہوتی ہے، جن کو اپنا ایوری تھنگ بنا رہی ہوتی ہے، جب ان بچوں کی شادی ہوتی ہے ان بچوں کو تو وہ بھی اپنے بچوں کو ایوری تھنگ بنا دیتے ہیں. تو 2 بار بریک ان ہسٹری ہوتا ہے عورت کی زندگی میں. اور آپ جانتے ہیں کہ بڑی ترقی ہوتی ہے سسٹینڈ ایفرٹ کے ذریعے. جو ایفرٹ سسٹینیبل نہ ہو وہ کبھی بھی کسی بڑے رزلٹ تک نہیں پہنچ سکتی. تو سسٹینیبل ایفرٹ درکار ہوتی ہے زندگی میں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے. اور عورت جو ہے بار بار بریک ان ہسٹری کا شکار ہوتی ہے. اگر اس کا پیشن ہو گیا شادی کے بعد تو پھر ایک اور بریک ان ہسٹری آیا اس کی زندگی میں. اس طرح عورت کی کوئی کنٹینیوس ہسٹری نہیں بڑھ پاتی یہاں تک کہ وہ مر کر ختم ہو جاتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کہانی ہے جو مادھوری دکشت کی نہیں بلکہ ہر ایک کی کہانی ہے. یہ ہر عورت کی کہانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے عورت کو کہ وہ یہ جانے کہ خدا کا اس کے بارے میں خدا نے اس کے اندر کیا پوٹینشیل رکھا ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ پلیس آف وومن ان دا کریشن پلان آف گاڈ. خدا نے اپنے کریشن پلان کے مطابق عورت کے اندر کیا پوٹینشیل رکھا ہے، وہ کیا کر سکتی ہے، اس کو جاننا. میں اس پر بہت کافی ڈیٹیل میں ایک بک چھاپی ہے، وہ چھپ چکی ہے فی الحال اردو میں، عورت معمار انسانیت. عورت معمار انسانیت. اس کتاب میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں لکھی ہیں. انگلش میں اس کا ٹائٹل ہوگا جب چھپے گی انشاءاللہ کہ وومن دا بلڈنگ آف ہیومینٹی. تو عورت کا جو رول تھا وہ تھا انسانیت کی تعمیر میں اپنے پوٹینشیل کو یوز کرنا. لیکن اپنا یہ رول عورت دریافت نہیں کر سکتی، نہیں کر پاتی، یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو آج کل جو بہت زیادہ چرچا ہے جینڈر ایکولیٹی کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا آبسیشن ہے جس میں ساری عورتیں جیتی ہیں، اور یہ فالس آبسیشن ہے. کیونکہ جینڈر ایکولیٹی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیے پوری ہسٹری میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے مائنڈ سے ایک پلان بناتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لا آف نیچر کیا ہے.
اسی لیے آپ دیکھیے جتنے بڑے بڑے ریفارمر ہیں, بڑے بڑے تھنکر ہیں, سب فیل. پوری ہسٹری میں صرف ایک ہی انسان ہے جس کا پلان کامیاب ہوا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سب ریفارمر فیل, سب تھنکر فیل. کیوں؟ اپنے مائنڈ میں خود سے انہوں نے ایک آئیڈیل بنایا بغیر دیکھے ہوئے کہ نیچر کا جو لا آف نیچر جو ہے وہ اس سے مطابق ہے کہ نہیں, اس سے مطابقت کرتا ہے کہ نہیں. تو جینڈر ایکولیٹی جو ہے یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے. لیکن نیچر میں برابری نہیں ہے, نیچر میں برابری ہے ہی نہیں. یعنی ہر عورت مس ڈفرینٹ ہے, ہر مرد مسٹر ڈفرینٹ ہے. یہ سائیکالوجی اور بایولوجی بتاتی ہے. ایک ایک آدمی کا سر دوسرے آدمی سے الگ ہے, ایک ایک آدمی کی آنکھ دوسرے آدمی کی آنکھ سے الگ ہے, ایک آدمی کا مائنڈ دوسرے آدمی کے مائنڈ سے الگ ہے. دوسرے کو میں کہتا ہوں کہ ہر عورت مس ڈفرینٹ ہے اور ہر مرد مسٹر ڈفرینٹ ہے. تو ویئر از دیٹ جینڈر ایکولیٹی. صحیح بات جو لا آف نیچر کے مطابق تھی وہ یہ تھی کہ مرد عورت دونوں ڈفرینٹ ہیں. ریسپیکٹ میں تو ایکول ضرور ہے لیکن رول میں ڈفرینٹ ہے. یعنی ایکول ان ریسپیکٹ بٹ ڈفرینٹ ان رول. یہ تھا صحیح فارمولا جو اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر تھا. اب جینڈر ایکولیٹی کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام مرد کرے وہی عورت کرے, جو عورت کرے وہ مرد کرے. یہ تو بالکل اسٹوپڈ بات ہے. جب خدا نے یا کریٹر نے بنایا ڈفرینٹ تو وہی کام دونوں کیسے کر سکتے ہیں بتائیے؟ وہی کام نہیں کر سکتے. ابھی بہت ریسرچ ہوئی ہے مائنڈ پر اور یہ اسٹیبلش ہو گئی یہ بات کہ مائنڈ جو ہے عورت کا الگ ڈھنگ پر ورک کرتا ہے اور مرد کا الگ ڈھنگ پر کام کرتا ہے. دونوں کا مائنڈ ایک ڈھنگ پر نہیں چلتا ہے. تو جب نیچر نے ہر ایک کو مسٹر ڈفرینٹ اور مس ڈفرینٹ بنا رکھا ہے تو جینڈر ایکولیٹی چلے گی کیسے؟ یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جینڈر ایکولیٹی کا؟ یہ ساری عورتیں ڈیوٹی کانشیس نہ بن سکیں, رائٹ کانشیس بن گئی. میں برابر ہوں تو مجھے برابر کا رائٹ ملے, ہم کسی سے کم نہیں. سارے جھگڑے جو ہے میرڈ لائف کے اسی لیے ہیں کہ ہسبینڈ اور وائف میں شادی سے پہلے جب لو افیئر چلتا ہے تب تو پتہ نہیں چلتا. شادی ہوتے ہی دونوں جو ہے دو رائٹ کانشیس ایک دوسرے اکٹھا ہو جاتے ہیں. دو مسٹر رائٹ کانشیس اور مس رائٹ کانشیس. انہیں اپنا رائٹ چاہیے, ان کو اپنا رائٹ چاہیے. جینڈر ایکولیٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈیوٹی کے کانسیپٹ کو چھین لیتا ہے. اپنی ڈیوٹی دونوں ہی کو وہ ڈیوٹی کانشیس نہیں بناتا بلکہ دونوں ہی کو رائٹ کانشیس بنا دیتا ہے. اب ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے. جب دونوں رائٹ چاہیں اپنا اور ڈیوٹی پر دھیان نہ دیں تو ٹکراؤ ہوگا. تو ٹکراؤ جو ہوگا تو اپنا پوٹینشیل کیسے وہ یوز کریں گے, کیسے استعمال کر پائیں گے؟ دیکھیے نیچر میں قرآن میں ہے کہ ومن کل شیء خلقنا زوجین, ہر چیز کے جوڑے بنائے. یعنی نیچر جو ہے وہ ڈولیٹی کے اصول پر چلتی ہے. ڈولیٹی کا مطلب کیا ہے؟ دو سے مل کر ایک چیز بننا. کوئی چیز اس یونیورس میں اکیلے کوئی کام نہیں کر پاتی. جیسے آپ لیجیے رین کو لیجیے, بارش کو لیجیے. بارش سورج اور اوشن دونوں کے ملنے سے بنتی ہے. اگر اوشن اکیلا چاہے کہ میں بارش برساؤں تو نہیں برسا سکتا. سن اکیلا چاہے کہ میں بارش برساؤں تو سن بارش نہیں برسا سکتا. سن اور اوشن دونوں مل کر کام کرتے ہیں تب وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کو آپ رین کرتے ہیں, بارش کرتے ہیں. تو یہ اسی کو میں کہتا ہوں کہ ڈولیٹی کا نظام ہے, ڈوئل سسٹم ہے, یہ زوجین کا سسٹم ہے. کہ دو کے ملنے سے ایک چیز کا وجود میں آنا, دو کے ملنے سے ایک چیز کا وجود میں آنا. یعنی سورج ہیٹ سپلائی کرتا ہے اور اوشن بھاپ سپلائی بن کر کے اوپر جاتی ہے. وہ اوشن کا پانی بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے اور سورج جو ہے ہیٹ سپلائی کرتا ہے. دونوں کے ملنے سے وہ چیز بنتی ہے جس کو ہم رین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, معاملہ عورت مرد کا ہے. خدا نے کچھ پوٹینشیل عورت میں رکھے ہیں,
کچھ پوٹینشیل برد ہوئے رکھے ہیں. دونوں جب ایک دوسرے کو جانے تب وہ مل کر کے ایک کام کر سکتے ہیں. یہ جینڈر ایکولیٹی جو ہے یہ تو پلر ہے، پلر کسی بڑے کام کے لیے. اور یہ ہو رہا آپ دیکھیں جب سے جینڈر ایکولیٹی کا افسانہ چلا ہے کسی بھی یورپ کی لیڈی نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. امریکہ یورپ کی لیڈی نے پہلے ایسی عورتیں ہوئی بڑا کام کیا جنہوں نے، جیسے میں ذکر کروں آپ کا ایڈیشن کی ماں کا جو کہ اس سے پہلے تھی وہ. تو یہ ایک تھنکر نے بہت صحیح بات کہی کہ نیچر ابورس یونیفارمٹی. نیچر نفرت کرتی ہے یکسانیت سے. نیچر ابورس یونیفارمٹی. نیچر نفرت کرتی ہے یکسانیت سے، یعنی جو مرد ہے وہ عورت ہو، جو عورت ہے وہ مرد ہو. یہ نیچر نے نہیں رکھا. تو دونوں کو الگ الگ اپنا رول جاننا پڑے گا. اور وہ رول کیا ہے؟ وہ ڈفرینس میں ہے، وہ رول ڈفرینس میں چھپا ہوا ہے. آپ اس کو جانیں کہ دونوں میں سے ڈفرینٹ ہیں تب یہ پاسبل ہوگا کہ آپ اپنا رول کر سکیں. یہ ایکولیٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اگینسٹ دی لا آف نیچر. ایکولیٹی کہیں بھی ایکولیٹی نہیں ہے. اب دیکھیے انیشیل اسٹیج پر ہماری یونیورس جو ہے وہ کیا ہے؟ ایٹم ہے. ایٹم میں کیا ہے؟ نیگیٹو پارٹیکل ہے اور پازیٹیو پارٹیکل ہے، الیکٹران اور نیوٹران. اگر صرف نیوٹران ہی نیوٹران ہو تب بھی ایٹم وجود میں نہیں آئے گا. تو پازیٹیو پارٹیکل ہو اور نیگیٹو پارٹیکل نہ ہو، یا نیگیٹو پارٹیکل اور پازیٹیو پارٹیکل نہ ہو تو کوئی ایٹم نہیں بنے گا، پوری یونیورس ختم ہو جائے گی. تو یہ نیچر کا اصول ہے کہ دو چیزوں مل کے ایک چیز بننا. نیگیٹو پارٹیکل پازیٹیو پارٹیکل ملنے سے ایٹم کا بننا. ایک بھی حذف کر دیجیے، ایک بھی نکال دیجیے تو ایٹم ختم. یہی ہے یعنی ڈفرینس کا یہ پرنسپل جو ہے یونیورسل ہر جگہ چلتا ہے. دو ڈفرینس کے ملنے سے ایک چیز کا وجود میں آنا، یہی نیچر کا طریقہ ہے. اور جب تک اس کو ہم نہ جانیں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے بارے میں النساء شقائق الرجال، عورت اور مرد کے بارے میں آتا ہے کہ مین اینڈ وومن آر ٹو equal halves of a single unit. Man and woman are two equal halves of a single unit. عورت اور مرد دونوں ایک واحدہ کے دو برابر کے اجزاء ہیں. ایک طرف دیکھیے یہ حدیث ہے، دوسری طرف قرآن میں آتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے اوپر قوام ہے. یہ آج کل کی زبان میں کہا ہے کہ باس ہے، یعنی مرد جو ہے عورت کے اوپر باس ہے. تو ایک طرف یہ بتایا کہ ٹو ایکول ہاؤس، دو برابر کے حصے. یہ تو بتایا کہ مرد جو ہے عورت کے اوپر باس ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کریٹیکل سینس میں دونوں برابر ہے، ریسپیکٹ کے اعتبار سے دونوں برابر ہے، لیکن رول کے اعتبار سے برابر نہیں. جس طرح سے آپ دیکھیے آج کی کوئی کمپنی میں کوئی آفس ہوتا ہے، آفس میں سب کو برابر کا ریسپیکٹ ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہاں ایک باس ہوتا ہے ساتھ ساتھ. ان ٹرم آف ریسپیکٹ سب برابر ہے، لیکن اگر وہاں ایک باس نہ ہو تو کوئی کمپنی چل نہیں سکتی، کوئی آرگنائزیشن چل نہیں سکتی، کوئی ایسوسیشن چل نہیں سکتا. تو اگر کہ جتنے ممبرس ہیں سب ان ٹرم آف ریسپیکٹ برابر مانے جاتے ہیں، لیکن اس کے سسٹم کو چلانے کے لیے ایک باس چاہیے. اس طرح سے حدیث میں ایک طرف یہ بتایا کہ دونوں برابر ہیں ریسپیکٹ کے سینس میں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ جو ہوم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں دونوں کو ماننا چاہیے کہ خدا نے دونوں کے اندر الگ الگ کوالٹیز رکھی ہیں. اس کوالٹی کے اعتبار سے یہ رکھا ہے خدا نے
کہ عورت ایکسپٹ کرے مرد کو ایز اے باس گھر کے اندر، تو پھر گھر کا نظام بہت اچھا چلے گا. اگر جینڈر ایکوٹی چلائیں، دونوں باس بن جائیں، تو دونوں باس کا مطلب اسے ہوگا جیسے ایک امپائر میں 2 کنگ ہو، ایک کیبنٹ میں 2 پرائم منسٹر ہوں. تو ایسا سسٹم چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. تو یہ پہلا اصول ہے جو عورتوں کو مردوں کو جاننا چاہیے کہ دونوں، جو میں نے کہا کہ ایکول ان ریسپیکٹ اور ڈفرینٹ ان رول. یہ پہلا پرنسپل ہے اس بات کے لیے کہ جو پوٹینشیل خدا نے رکھا اس پوٹینشیل کو عورتیں اویل کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.